نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ صوفی ازم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جو صوفی ہے وہ اقبال ہے کہ جب وہ شریعت کے پابند لوگوں کے پاس بھی گیا، جب انہوں نے اقبال کا ظاہری حلیہ دیکھا، منہ پھیرا، تو علامہ اقبال نے ایسا جواب دیا کہ وہ بھی اقبال پر توجہ کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس صدی کے بڑے ہی مشہور صوفی شرک پور شریف والے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ شریعت کا ان کی خانقاہ میں یہ عالم تھا کہ کوئی بغیر داڑھی کے پہلی صف میں نہ کوئی کھڑا ہو سکتا تھا، تو نہ میاں صاحب داڑھی بغیر کسی داڑھی والے سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو جب اقبال میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا تو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ان کی نظر تھی اقبال کے ظاہر پہ پڑی، داڑھی نہیں تھی، شریعت کے خلاف تھی، آپ نے منہ پھیر لیا۔ جب میاں صاحب نے منہ پھیر لیا تو جواب دینے والا بھی اقبال تھا۔ تو جو اقبال نے آگے سے یہ کہا، حضور آپ اس گناہ کی طرف نہ دیکھیں، گناہ گار کی طرف دیکھ لیں۔ کیا گناہ کی طرف نہ دیکھیں، گناہ گار کی طرف دیکھ لیں۔ پھر میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی کہ اقبال کوئی ایسا بدنہ نہیں ہے، یہ صوفی ازم میں بڑھ چڑھ کر اس کا حصہ ہے۔ علامہ اقبال کو دنیا سے ظاہراً پردہ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا، جب میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی نا، بے شک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان سے محبت کرنے والے پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اقبال کے نیک عمل تھے کہ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہمارے نوجوان بچے اقبال کی بزم سجائے بیٹھے ہیں، اقبال کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جانے کے بعد بھی آج بھی اس کا فلسفہ تصوف زندہ ہے۔ اقبال کے مزار پر کئی مرتبہ آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہوگا، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہی مسجد کی پہلو میں دو قبریں ہیں، ایک اقبال کی ہے، سب کو پتہ ہے، اور دوسری پاکستان کے پہلے وزیر اعظم سردار سکندر حیات کی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو تصور میں، تخیل میں اقبال سے پوچھا کہ اقبال یہ بتا کہ تیری قبر پر صبح و شام گارڈ کی حاضری ہوتی ہے، تجھے سلامی دی جاتی ہے، جو بھی وہاں بادشاہی مسجد میں آتا ہے تیری قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہے، تجھے اصالِ ثواب کرتا ہے، تیری قبر کے اوپر پھول رکھتا ہے، یہ تو بتا تیرے پاس تو ہر کوئی آتا، سکندر حیات کی قبر پہ کوئی کیوں نہیں جاتا؟ سوال ہے یہ۔ تو یہ سکندر حیات کے بارے میں عرض کر دوں، یہ بھی ایک انگریز کا چمچہ تھا۔ جب پہلے جنگ عظیم ہوئی تو یہ انگریز کے لیے فوجیں جمع کرنے کے لیے یورپ گیا، کہیں گیا، اس کے لیے فوجیں جمع کر رہا تھا۔
جب یہ انگریز کے لیے یہ کام کر رہا تھا، مولانا گل شیر صاحب تھے تلا گنگ والے، ایک جگہ پہ بیان فرما رہے تھے، کسی نے کہا حضور سردار سکندر حیات ہر جگہ یورپ میں گیا لیکن حرم میں نہیں گیا، خانہ کعبے میں نہیں گیا۔ تو برجستہ علامہ صاحب فرمانے لگے کہ حرم کو بندہ لات و منات کیا جانے، خدا کے گھر کو سکندر حیات کیا جانے۔ بھئی اس کو کیا پتہ کہ خدا کا گھر کیا ہے؟ وہ تو پٹھو ہے، چمچہ ہے انگریز کا، اس کو کیا پتہ؟ تو علامہ سے پوچھا علامہ تیری قبر پہ کیوں آتے ہیں؟ تو علامہ اقبال فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ بھی یاد رکھے کہ عالم ہو، عاشق ہو، جو بھی مرضی ہو، لیکن سب سے بڑا عاشق رسول صوفی ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس صدی میں مجھے جو سب سے زیادہ عاشق رسول نظر آیا وہ اقبال ہے۔ وہ علامہ اقبال جواب شکوہ میں ہی فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تے بلبل کا ترنم نہ ہو، ہونا یہ پھول تے بلبل کا ترنم نہ ہو، دہر جمن میں کلیوں کا تبسم نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق استادہ اسی نام سے ہے، تپش نبض ہستی آمادہ اسی نام سے ہے، کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کہوں، اقبال جو کلام لکھتا تھا وہ اقبال کا ذاتی نہیں تھا، میرا نظریہ ہے، میرا یہ خیال ہے، رائے کسی پر مسلط کی نہیں کی جاتی۔ یہ اقبال تبھی لکھتا تھا جب اللہ کی طرف سے اس کو الہام ہوتا تھا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاہے عمرہ کے در و دیوار کو ہلا دو۔ آج اگر اقبال نہ ہوتے تو شاید پاکستان بھی نہ ہوتا۔ آخری گفتگو کو سمیٹو، جب پاکستان بڑھ رہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے، مسلمان تو اٹھتے نہیں تھے، تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اقبال محمد علی سے کہو جاؤ آ کے بڑے صغیر میں پاکستان کے لیے کام کریں۔ اقبال وہاں پہنچے، قائد اعظم سے کہنے لگے چلو بڑے صغیر چلتے ہیں، پاکستان بنا کام کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم فرمانے لگے کہ مسلمان تو ساتھ نہیں دیتے۔ تو اقبال نے فرمایا محمد علی پاکستان تو نے بنانا ہے، تو نے تو صرف قیادت کرنی ہے، کہ جنہوں نے بنانا ہے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو یہ یاد رکھے پاکستان اللہ کی عطا ہے، نگاہ مصطفیٰ ہے، اللہ کی عطا نگاہ مصطفیٰ۔ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس صدی کے دوسرے صوفی کہ پاکستان نور ہے تو پاک کے نور کو زوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اقبال کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا بچوں نے کہا چلو ایک آدھ شعر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترنم میں ذرا پھر لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ لوح قلم کا میں عرض کر چکا ہوں، وجود کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو۔ الکتاب ایک ہوتا ہے کتاب، یہ الکتاب، اس کے اوپر الف لام داخل ہے۔ میں کرنل صاحب تشریف فرما ہے، زیب تو نہیں دیتا کہ میں ان کے سامنے گفتگو کروں، یہی سمجھے کہ میں سبق سنا رہا ہوں۔ طاہر القادری صاحب سے ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، وہاں کے جو سب سے بڑے مفتی عبدالقیوم خان صاحب ہزاروی، وہ میرے استاد ہیں اور میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں، مفتی شاید جہاں کے مفتی عبدالقیوم ہزاروی۔ اور کہ یہ
طاہر القادری، یہ نہیں تعریف اللہ کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ جانتا ہے مجھے ان بچوں سے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، نہ ہی ہم ان لوگوں میں ہیں جو کسی کی تعریف کر کے فائدے حاصل کرنا چاہیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، محض اللہ کا فضل، اس کی مہربانی اور اس کی عطا سے۔ تو الکتاب کے اوپر جو الف لام ہے نا، اس کا الف لام کا مطلب ہے قرآن پاک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے یہی قرآن پاک ہے۔ کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں تیری نگاہ میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب۔ آگے ایک لفظ آئے گا کہ علم نخیل بے رطب، نخیل کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کو۔ بے رطب کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ کھجور جس میں رس نہ ہو۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے PhD کی، فلسفہ پڑھا، انگلینڈ پڑھنے کے لیے گیا، لیکن علم نے فائدہ نہیں دیا۔ فرمایا میرا علم ایسا ہے کہ ایسی کھجور کی طرح ہے، اس کھجور کی مانند ہے جس میں رس ہی نہیں ہے، سوکھی کھجور۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھا، اپنے بزرگوں کی ان کی زندگی کو دیکھا، ان کا وقار، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان کس وجہ سے تھی، اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان کی جو زندگی تھی، ان کا جو محور تھا وہ عشق رسول تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی عظمت و شان کو عقل کے پیمانے میں توڑنا یہ ابو لہب کا کام ہے جو بدترین کافر تھا۔ اب سنیے تیری آخری بات، تیری نگاہ میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، کہ مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب۔ پھر تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا، عشق تمام میں مصطفیٰ، عقل تمام میں ابو لہب۔ پھر آخر میں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور پھر آخری بات کہ جب تک ہم جمعے کے خطبے میں یا جمعے کے واعظ میں علامہ صاحب کا کلام میں نہ پڑھ لوں، میرا وہ جو جمعے کا واعظ ہوتا وہ مکمل نہیں ہوتا۔ آخر میں سب پڑھے، سب کو یہ شعر آتا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بہت بہت شکریہ۔ کے لیے عمل کی راستہ تو سب سے
پہلے تو آپ اپنے اوپر اپنے